اتنی شاندار بیتوں کی تخلیق پر مبارکباد قبول فرمائیے حکمراں۔ شکریہ، لیکن آپ پر میری بات واضح ہو گئی نا؟ جی ہاں، آپ کو آخسی میں مرزا جہانگیر کی دوسری سلطنت قائم کرنے کا غم ستا رہا ہے نا؟ پہلے جو ایک تھی اب اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس میں جہانگیر کا قصور نہیں ہے بیگم، جہانگیر تو ابھی کل کے لڑکے ہیں۔ دراصل احمد تنبل، علی دوست بیگ، باغی اور طاقتور بیگ میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ بابر علی دوست بیگ سے اپنے الجھے ہوئے تعلقات پر روشنی ڈالنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ گزشتہ سال بابر اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا اور جنوبی علاقے میں ترکستان سلسلہ کوہ کے دامن میں واقع اور اتھیپا میں مقیم تھا۔ ایک روز خلاف توقع علی دوست بیگ، ان دنوں وہ مرغیلان کا حکمران تھا اور احمد تنبل سے اس کا جھگڑا ہو چکا تھا، اس کا قاصد اس کے پاس پہنچا۔ اگر مرزا بابر میرا قصور معاف کر دیں، میری اس غلطی کو معاف کر دیں کہ میں نے اس کتے احمد تنبل کے لیے اندجان کا دروازہ کھول دیا تھا، تو وہ مرغیلان آ جائیں، میں ان کے لیے مرغیلان کے دروازے کھول دوں گا۔ یہ تھا علی دوست بیگ کا پیغام جو قاصد لے کر آیا تھا۔ علی دوست بیگ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، جس سے بابر کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور اس نے جلد ہی علی دوست بیگ کی مدد سے اندجان پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ فیاضی کا جواب فیاضی ہی سے دیا جانا تھا، لیکن بابر اپنی دریا دلی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ اس نے علی دوست بیگ کو قاسم بیگ کے عہدے پر فائز کر دیا، ایک کو بلندیوں پر پہنچا دیا اور دوسرے کو بلا سبب پستیوں میں گرا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ علی دوست بیگ نے زیادہ تر بیگوں کو لالچ دے کر اپنا طرفدار بنا لیا اور جلد ہی بابر کے ہاتھوں میں اقتدار بس برائے نام ہی رہ گیا۔ اس دوران قاسم بیگ نے بابر سے اپنی وفاداری برقرار رکھی اور ایک بار تو اس نے احمد تنبل سے علی دوست بیگ کی نئی سازش کا ثبوت بھی پیش کر دیا۔ علی دوست بیگ کے حامیوں نے قاسم بیگ پر اس معاملے میں جھوٹی شکایت کرنے کا الزام لگایا اور دھمکی دے دی کہ علی دوست بیگ پر کوئی آنچ آئی تو بابر پر بھی آ کر رہے گی، اور احمد تنبل کہیں قریب ہی تلوار سنبھالے گھات لگائے بیٹھا تھا، اندجان میں گھس کے آنے کے بہانے کی تلاش میں تھا۔ بہانہ ہاتھ آ جانے کی صورت میں اندرونی اور باہری دشمن متحد ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اسی لیے بابر دانت پیس پیس کر علی دوست بیگ کی سازشوں کو مجبوراً برداشت کیے جا رہا تھا۔ اب اس کے پاس دشمنوں کو شکست دینے کے لیے طاقت بہت ہی ناکافی تھی۔ علی دوست بیگ اور احمد تنبل مکڑیوں کی طرح مجھے اپنے جالوں میں الجھاتے جا رہے ہیں۔ بابر نے عائشہ بیگم سے کہا، میں ان جالوں کو توڑ کر نکل جانا چاہتا ہوں، ورنہ ہم مکڑیوں کی غذا بن جائیں گے۔ لیکن عالی جاں، سمرقند میں بھی تو آپ کے بے شمار دشمن موجود ہیں، اگر ایک بار پھر جنگ چھڑی تو؟ سمرقند میں ہمارے احباب بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ قاصد نے آپ کو دارالحکومت پہنچنے کی دعوت دی ہے کیا؟ سمرقند کے قاصد سے ہونے والی گفتگو کو بہت زیادہ راز میں رکھے جانے کی ضرورت تھی۔ سمرقند کے بیگوں اور سلطان علی کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور وہ مزید ترخان کی قیادت میں اپنے سپاہیوں سمیت شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ 1000 سپاہی ارگوت میں بڑی بے چینی کے ساتھ بابر کے منتظر تھے، 1000 سپاہی اور سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ۔ یہ کوئی معمولی طاقت تھوڑی تھی۔ دوسری طرف حال ہی میں بخارا پر قابض ہو جانے والے شیبانی خان اب سمرقند پر دانت لگائے ہوئے تھا۔ بابر کے وہاں باعجلت نہ پہنچنے کی صورت میں سلطان علی دارالحکومت کو شیبانی خان کے سپرد کر سکتا تھا۔ شیبانی خان کے قتل و غارت گری سے متعلق قصے سن سن کر اہل سمرقند بدحواس ہو رہے تھے اور اب وہ بابر کے لیے شہر کے دروازے کھول دینے کو تیار تھے۔ قسمت نے اسے یہ جو مناسب موقع فراہم کر دیا تھا، اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ قاصد نے واقعی ہمیں سمرقند آنے کی دعوت دی ہے، بابر نے عائشہ بیگم کو کچھ زیادہ ظاہر نہ کرنے والے الفاظ میں بتایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سلطان علی تخت سے یوں ہی دستبردار ہونے سے رہا، یعنی پھر جنگ، پھر خطرات۔ ارے بیگم، کوہستانی چوٹیاں برف سے اور سچے جوان مرد کی زندگی خطرات سے خالی رہ نہیں سکتی۔ حکمراں ابھی مکڑی کے جالوں کے متعلق فرما رہے تھے، وہ تو سمرقند تشریف لے جائیں گے اور ہم کیا جالوں میں ہی پھنسے رہ جائیں گے؟ آپ چاہیں تو آپ کو میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ میدان جنگ میں بابر کا چہرہ تمتما اٹھا، کیونکہ مخفی طنز کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ آپ جنگ ختم ہونے تک والدہ صاحبہ اور خانزادہ بیگم کے ساتھ اور اتیبہ میں قیام کر سکتی ہیں۔ وہاں کے حکمراں کی بیگم صاحبہ میری سگی خالہ ہیں، وہاں سے بآسانی سمرقند پہنچا جا سکتا ہے، اور اتیپا میں اس کوہستانی مقام کا راستہ تو شاید بے حد خراب ہے، مجھے گھڑ سواری نہیں آتی، آپ گھوڑا گاڑی میں سفر کر سکتی ہیں۔ عائشہ بیگم کو ایک جگہ پر آرام و سکون سے رہنا پسند تھا، سفر اسے وبال جان معلوم ہوتے تھے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے، گاڑیوں سے بھی اور راستوں سے بھی، بے وفا قسمت نے اس معاملے میں بھی مجھے خوب چوٹ دی ہے۔ بابر نے سوچا، مجھ جیسے ایک جگہ بیٹھ نہ سکنے والے شخص کو اتنی نازک اور ایک ہی جگہ کی ہو کر رہ جانے والی شریک زندگی دے دی، لیکن آخر اس وقت ان سب باتوں کا تک ہی کیا ہے؟ کمزور خاتون کو حفاظت کی ضرورت ہے اور حفاظت میں کروں گا، بابر نے چھڑخانی کے انداز میں کہا۔
اگر آپ گاڑی میں سفر کرتے ڈرتی ہیں اور گھڑ سواری تک نہیں آتی تو بیگم آپ کو میں گود میں اٹھا کر لے چلوں گا. میرا مذاق نہ اڑائیے, میں بھلا اس لائق کہاں. بابر کو یہ الفاظ ایک دوسرے ہی مفہوم سے, محبت اور ترغیب سے معمور معلوم ہوئے. اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا اور وہ دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہوا. ارے نہیں, آپ یقیناً اس لائق ہیں. میرا مذاق نہ اڑائیے, التجا کر رہی ہوں. میں ثابت کر دکھاؤں گا. کروں ثابت؟ بابر نے اسے نوجوانوں کے سے شرارتی انداز سے دھمکایا. عائشہ بیگم غزالہ جیسی پھرتی سے اچھل کر اٹھی اور بھاگی, لیکن بابر نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا اور فوراً ہی یاد آ گیا کہ جب وہ شب زواف کو سجی ہوئی گاڑی سے عائشہ کو گود میں اٹھا کر اندر لایا تھا تو وہ کتنی پھول سی معلوم ہوئی تھی. اس وقت بھی اس نے اتنی ہی آسانی کے ساتھ عائشہ بیگم کو اٹھا لیا. سیج کے قریب پہنچ کر اس نے پردے کو پیر سے ہٹایا اور سرہانے جلتی ہوئی شمع کو پھونک مار کے بجھا دیا. عائشہ بیگم اس رات اس سے جتنی محبت اور گرمجوشی سے پیش آئی, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پیش آئی تھی. کتنی حیرت کی بات تھی کہ اسی خوابگاہ میں پہلے سب کچھ بالکل مختلف ہوتا تھا. اب میں ہر رات یہیں گزاروں گا. بابر نے بوسو کنار کی منزلوں سے گزرنے کے بعد نیند کی آغوش میں جاتے ہوئے سوچا, لیکن دوسرے لمحے اسے افسوس بھی ہوا. ابھی تو سمرقند جاؤں گا اور تب جانے کتنے ہفتوں یا مہینوں کی جدائی کے دوران ان مسرتوں سے محروم رہنا پڑے گا. تو کیا اندجان میں رہنا ہی بہتر نہ ہوگا؟ اور جانے کیوں ایک بار پھر اسے عائشہ بیگم سے ملاقات کی اولین شام اور شب زواف یاد آ گئیں. وہ بوسو کنار کے دوران جواباً عائشہ بیگم کے گہرے لگاؤ کے مظاہرے کے لیے مخصوص الفاظ اور طرز عمل کے لیے تڑپ رہا تھا. وہ اس کے دل کو جیتنا اور اپنے دل کو ہارنا چاہتا تھا, لیکن عائشہ بیگم تو سیج پر بے حس و حرکت سی پڑی رہی. اس کے ہجانی پیار کا جواب بھی بڑے محتاط اور مہذب انداز سے دیتی رہی. صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ماں اور بڑی بوڑھیوں کی تربیت کا نتیجہ ہے. اسے یہ بھی یاد آیا کہ عائشہ بیگم کے سونے کا وزنی کنگن جس میں یاقوت رومانی جڑے ہوئے تھے گر کر کہیں لڑک گیا تھا. اسے کلائی سے کنگن کے غائب ہونے کا احساس کچھ دیر بعد انتہائی ناموزوں لمحات میں ہوا تھا. وہ اچانک بوکھلا سی اٹھی. ہائے, میرا کنگن کدھر گیا؟ کتنے قیمتی یاقوت جڑے ہوئے ہیں اس میں. شاہ معظم, از راہ نوازش ذرا ٹھہر جائیے, میں اسے تلاش کر لوں. اور وہ اس کی باہوں سے نکل گئی. بابر اس وقت یہ سب یاد کر کے دفتن مضطرب ہو گیا. پھر اسے جلد ہی نیند نہ آئی. وہ دیر تک محو خواب عائشہ کے تھکے تھکے سے مسرور چہرے کو تکتا رہا. منور سحر نمودار ہوئی اور نجوم شب کے ساتھ ہی ساتھ بابر کی وہ ذہنی کیفیت بھی کافور ہو گئی جو گزشتہ شام کو اس کے منصوبوں میں تبدیلی کرنے کی اہل معلوم ہو رہی تھی. زن و خاوند ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے. بابر کے خیالات ایک بار پھر مکڑیوں کے اسی جالے میں الجھ گئے جسے اس کے ارد گرد احمد تنبل اور علی دوست بیگ بننے میں مصروف تھے. ناظرین, آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے. آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں. شکریہ. اس نے گزشتہ روز دوپہر کو قاصد سے کہا تھا کہ وہ ضرور سمرقند آئے گا. نیز یہ کہ وہ قاسم بیگ اور اپنے دوسرے وفاداروں کے ساتھ مل کر کوچ کے سلسلے میں پہلے ہی سے خفیہ طور پر تیاریاں کرتا رہا ہے. آج صبح کو اس پر یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو گئی کہ اس کے اپنے قول سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. عائشہ بیگم نے بھانپ لیا کہ خاوند کی ذہنی کیفیت بدل چکی ہے اور وہ خاموش بیٹھی رہی. بابر نے محض اتفاقاً ہی یہ دیکھنے کے بعد کہ سونے کا وہ وزنی کنگن جس میں یاقوت رومانی جڑے ہوئے تھے اس وقت بھی اس کی پتلی سی کلائی میں لٹکا ہوا ہے, اس کے چہرے کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا. اچھا بیگم, تو آپ نے اتیپا جانے کا فیصلہ کر لیا نا؟ عائشہ بیگم سمجھ گئی کہ بابر کی سمرقند جانے کی خواہش نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوئی بلکہ کچھ اور بھی مستحکم ہو گئی ہے. اس نے سوچا اب اسے کئی مہینوں کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی, اور کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ بابر اس صحیح معنوں میں محبت نہیں کرتا؟ آخر اس نے اس انداز سے جیسے دل کو ٹھیس لگی ہو جواب دیا, محترم حکمراں, پہلے آپ سمرقند پر دوبارہ قبضہ کر لیجئے, اس کے بعد میں اپنے شہر کو چلی جاؤں گی, اور اتیپا تو نہیں جانا چاہتی میں. اس بات کے لہجے سے بابر کو احساس ہوا کہ اس کے سمرقند پر دوبارہ قابض ہو سکنے کا اس کی شریک زندگی کو یقین نہیں ہے. تاہم اس نے عائشہ بیگم کو کچھ اور سمجھانے بجھانے کی کوشش نہ کی اور حرم سے باہر نکلتے وقت بے التفاتی کے ساتھ کہا, اچھا تو بیگم, انشاءاللہ ہماری مزید گفتگو سمرقند میں ہی ہوگی. سلطان علی کی جو سمرقند کے تخت پر بیٹھا تھا اور جسے بابر غیر خاندان کے شیبانی خان کے ہاتھوں تخت سے ہٹائے جانے سے قبل ہی ہٹا دینا چاہتا تھا, کوئی بھی تو عزت نہیں کرتا تھا. اس کے متعلق بستہ سرائے محل کے گوشوں میں نکما کہہ کر چپکے باتیں کی جاتی تھی. سلطان علی کا معتبر اور بہت ہی قریبی بیگ ابو یوسف ارغون جو اس کے حرم کے لیے نئی خوبصورت کنیزیں فراہم کیا کرتا تھا, اب اس سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا.
اب تو سلطان علی امور سلطنت اور اپنے خاندان کے مستقبل کے بارے میں اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ہی باتیں کرنا پسند کرتا تھا جو سنگ مرمر کے کھلے ہوئے حوض والے حمام کے پاس بنا ہوا تھا اور جس کی ایک دیوار میں باہر سے نظر نہ آنے والی خفیہ کھڑکی واقع تھی۔ یہ کھڑکی سلطان محمود کے عہد میں ہی بن گئی تھی۔ اس 18 سالہ عیاش کا محبوب مشغلہ تھا اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے حوض میں نہاتی ہوئی برہنہ حسینوں کو تکنا، جام پر جام چڑھانا، مزے لوٹنا، اور صرف نظارہ بازی یا حصول مسرت کی خاطر ہی نہیں۔ اس بار بھی زہرا بیگم نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جو ناکام ثابت ہوئی کیونکہ شراب اور عیاشی کے باعث وہ عقل و ہوش گما بیٹھا تھا۔ سلطان علی بڑبڑانے لگا، کیا کہا؟ ایک بار پھر ہمارا محاصرہ کر لیا گیا؟ ابھی نہیں، سازش کرنے والے سمرقند کے دروازے بابر کے لیے کھول دینا چاہتے ہیں اور میرے پیر خواجہ یحییٰ سازشیوں کے سرغنہ ہیں۔ کوئی بات نہیں، سرغنہ ہیں تو رہیں، بابر کو ہم شہر اور قلعے کے اندر داخل ہو جانے دیں گے، پھر اسے گرفتار کر کے اس کی آنکھیں دہکتی ہوئی سلاخوں سے پھوڑ دیں گے۔ زہرا بیگم آگ بگولا ہو کے بیٹے کے پاس سے چلی آئی۔ دراصل زہرا بیگم ہی بابر کے سمرقند پر قابض ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اسی کے اشتعال دلانے پر سازشیوں کو بابر کے حامیوں کو کچھ کر سکنے سے قبل ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسی کے حکم پر بابر کے ہراول دستے کو فریب دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ لیکن بابر کے خاص لشکر کا مقابلہ کرنا، بابر کے نام کو بٹا لگانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ سمرقند کی تباہی یقینی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے نکمے بیٹے سلطان علی کی بھی۔ اس نے سوچا، کس کا سہارا لوں میں اب پروردگار؟ اپنے رہائشی حصے میں واپس لوٹ کر زہرا بیگم کمروں میں جہاں شمیں پوری آب و تاب سے جل رہی تھی پریشان اور مضطرب ٹہلتی رہی۔ صبح تک وہ پلک بھی نہ جھپکا سکی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ حالات میں آنے والے خطرناک موڑ کو دور رکھنے میں ابھی تک تو وہ کامیاب رہی ہے۔ وہ سازشی جن کا جھکاؤ گزشتہ سال کے محاصرے کے وقت ہی سے بابر کی طرف تھا، گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اس اقدام کی اجازت اس نے مدہوش سلطان علی سے جوں توں لے لی تھی۔ اس کے باوجود شہر کے اندر اس کے وفاداروں کی تعداد کم ہی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سازشی بیگوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی، ان کی املاک کو کھلے عام لوٹنے دیا جائے گا، پھر بھی سلطان علی اور خود اس سے بھی ناراض لوگوں کی تعداد کچھ بڑھ ہی جائے گی، اور خواجہ یحییٰ اتنا زیادہ بااثر ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اسے تو سارے کے سارے علماء کی حمایت حاصل ہے، اور کیوں نہ ہو، مشہور و معروف خواجہ احرار کا بیٹا جو ہے۔ ایسے شخص کے اشارے پر تو علماء و شیوخ کی قیادت میں سارے جاہل لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور تب ایسے ایام کا آغاز ہو سکتا ہے جو ان ایام سے بھی بدتر ثابت ہوں جن کے دوران خود الغ بیگ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ زہرا بیگم کو رہ رہ کر شیبانی خان یاد آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شیبانی خان کی کامرانی اور خوش نصیبی کا کہنا ہی کیا، وہ موقع کی طاق میں رہا، طاقتور لشکر تیار کر کے حال ہی میں بخارا پر یوں قابض ہو گیا جیسے یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل رہا ہو، اور اب کسی بھی وقت سمرقند پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو مذہبی رہنما بھی ثابت کر دکھایا اور سچا سپاہی، اور ایسا مرد بھی جو نسوانی حسن کا قدرداں ہے۔ 3 روز قبل ایک نقش بندی درویش شیبانی خان کا ایک خط لے کر خفیہ طور پر زہرا بیگم کے پاس آیا تھا۔ زہرا بیگم نے چھوٹی سی کنجی سے سونے کی صندوقچی کہا جسے وہ پردے کے پیچھے دیوار میں بنے ہوئے خفیہ طاق میں چھپا کر رکھا کرتی تھی، قفل کھول کر اس کے اندر سے خط کو نکالا اور شمع کی روشنی میں دوبارہ پڑھنے لگی۔ خانہ بدوش خان نے شہد کے رنگ کے باریک کرکرے کاغذ پر بڑی خوشخط تحریر اور بڑے لطیف اور نفیس انداز بیان میں زہرا بیگم کی ذہانت و فراست اور حسن و جمال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات کا مخصوص احترام کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ جوان خاتون نے اپنی دوسری شادی کا جو بآسانی ممکن تھی خیال ترک کر کے اپنی زندگی نہایت ہی بے لوث طور پر اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیکن خط کا دلکش ترین پہلو یہ تھا کہ خان کا زہرا بیگم کو دیکھے بغیر ہی اس سے اظہار محبت کا یہ اشارہ کہ وہ اسے اپنی شریک زندگی بنانے کا متمنی ہے، اس بیت کا دوسرا مفہوم ہو ہی کیا سکتا تھا۔ آپ کا بیٹا ہو میرا بیٹا بھی، خود یار ہوں، ہم نفس میری ہوں، دلبر میری ہوں، دلدار ہوں۔ زہرا بیگم کو اپنے چہرے پر طاقتور مرد کی گرم گرم سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ وہ 6 برسوں سے بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی، طویل 6 برسوں سے۔ خوبصورت پھول پجمردہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ شادی کرنا چاہتی تو یقیناً بہت سے امیدوار سامنے آ سکتے تھے، نامی گرامی، دولت مند، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے دولت مند افراد، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آخر وہ سلطان محمود کی چہیتی بیگم رہ چکی تھی، جو خود بھی اپنی بے مثال وجاہت کے لیے شہرت رکھتا تھا
لیکن وہ اب تک محض اس لیے شادی نہیں کر سکی تھی کہ خود ملکہ تھی، شوہر بھی تاجدار تھا، بیٹا بھی، اور رواج کے بموجب دوبارہ وہ کسی صاحب تخت و شاہی سے شادی کر سکتی تھی۔ اور خفیہ طور پر پیغام بھیجنے والا شیبانی خان کیا صاحب تخت و تاج نہ تھا؟ ہم نفس میری ہوں، دلبر میری ہوں، دلدار ہوں، زہرا بیگم نے دل ہی دل میں دہرایا، اور اسے اپنے جسم میں ایسی تپش محسوس ہوئی جیسے واقعی کسی نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر سرگوشی کی ہو۔ میری انتہائی حسین و جمیل ملکہ۔ زہرا بیگم اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تمام شب کی بیداری نے آنکھوں کے نیچے نیلی نیلی جھائیاں سی ڈال دی تھی، لیکن ابرو ابابیل کے بازوں جیسے تھے، کالی کالی آنکھیں چمک رہی تھیں، گوری گوری چکنی چکنی گردن سنگ مرمر سے تراشی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی، اور لب بوسوں کے لیے مضطرب اور مرتعش تھے۔ شیبانی تقریباً 50 سال کا ہو چکا تھا، اس کے بیگمات بھی تھیں اور بچے بھی۔ یہ سب سچ تھا اور زہرا بیگم اس سے واقف تھی، لیکن اس نے سوچا وہ صحراؤں کی رہنے والیاں میرا مقابلہ کیا خاک کریں گی؟ خان کو میں کچھ اس طرح مسحور کر دوں گی کہ وہ عورتیں بھی میری مٹھی میں آ جائیں گی، مٹھی میں۔ اگلے روز وہ نقش بندی درویش جواب کے لیے دوبارہ اس سے ملاقات کرنے والا تھا۔ زہرا بیگم نے کاغذ اور قلم اٹھا لیے۔ شمعدانوں کی موم بتیاں کبھی کی پگھل چکی تھیں۔ کمرے میں اب کہیں جا کر اسے خیال آیا، سفیدہ صبح پھیلتا جا رہا تھا۔ زہرا بیگم نے نیلگوں پردے کو ہٹا کر اپنا چہرہ برآمدے سے آتی ہوئی ٹھنڈک کے سامنے کر دیا۔ دفتن اسے کسی مرد کے دلدوز چیخ سنائی دی جو شہر کے قلعے کی طرف آتے ہوئے کسی راستے پر بلند ہوئی تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے کسی عورت کی آہ و بکا۔ اس کے بیٹے کے آدمی، جن میں ابو یوسف بھی شامل تھا، سازشی بیگوں کو تلاش کرنے اور ان کے گھروں کو لوٹنے میں مصروف تھے۔ زہرا بیگم نے تصور کیا کہ اس وقت تلواریں اور نیزے کس طرح اہل سمرقند کا کام تمام کر رہے ہوں گے، ان چالاک اور باغی اہل سمرقند کا جنہیں بابر چاہیے تھا، اور خود اسے شیبانی خان۔ لیکن اگر شیبانی خان اس سے محبت جتاتے ہوئے کوئی غدارانہ منصوبہ بنا رہا ہو تو شیبانی خان کے سمرقند پر قابض ہو جانے کے بعد کیا وہ خود بھی اسی عورت کی اسی حالت کو نہ پہنچ جائے گی جو الصبا کہیں گریہ ازاری کر رہی ہے؟ وہ شدت خوف سے لرز اٹھی۔ اس نے خط کو دوبارہ اٹھا لیا، جس کے آخر میں شیبانی خان نے جیسے جان بوجھ کر، جیسے زہرا بیگم کے اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ہی ایک اور بیت لکھ دی تھی: تمہارے بنا ہے سمرقند کس کام کا میرے جانا، بنا روح یہ جسم فانی سلامت رہے کیسے جانا۔ اور اس نے سوچا کہ ایسے شوہر کے بنا جو حقیقی بادشاہ ہو، سمرقند اس کے کس کام کا، آخر کس کام کا؟ اگر عظیم اور طاقتور شیبانی خان یہاں آ کر اس بیوہ کے جسم اور روح میں آتش محبت نہیں بھڑکاتا تو سمرقند کی حیثیت محض جسم فانی کسی محض لاش کی سی رہ جائے گی۔ زہرا بیگم چونک اٹھی۔ اسے اپنے سینے میں اس خواہش کی ایک لہر ایک بار پھر محسوس ہوئی جو ہر شخص کی زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے، تاجداروں کا تو خیر ذکر ہی کیا۔ وہ قلم لے کر خط لکھنے بیٹھی اور شیبانی خان کو آسمان پر چڑھا دیا: حضرت امام زمان خلیفہ رحمان، سمرقند کی فصیل کے پہلے گھیرے کے آگے وسیع باغات میں الغ بیگ کی رصدگاہ کے قریب واقع ٹیلوں پر اور دریائے آب رحمت کے کنارے کنارے ہر جگہ اور چاروں طرف لشکر جرار کے دستے پھیلے ہوئے تھے۔ چوپان عطا پہاڑی کے دامن میں اور اس کے آگے دریائے زر افشاں کے کناروں پر مزید سینکڑوں خیمے اور شامیانے نصب تھے۔ اس لشکر کے سالار شیبانی خان نے، جو خود کو امام زمان خلیفہ رحمان کہتا تھا، مشہور اور خوبصورت باغ میدان میں الغ بیگ کے تعمیر کرائے ہوئے مشہور چہل ستون محل پر قبضہ کر لیا تھا۔ محل کی اوپری منزل بہت کشادہ تھی اور اس کے چاروں طرف برآمدے بنے ہوئے تھے۔ وہیں شجاع اور مہیب شیبانی خان نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آراستہ شانشین پر بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں خبر آئی کہ سلطان علی اپنے درباری عہدیداروں کے ساتھ شجاع اور مہیب خان سے ملنے آیا ہے۔ دیکھنے میں ذرا بھی مہیب نہ لگنے والے خان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ پہلے ہمارے سلطانوں کو یہاں بلا لیجئے، اس کے بعد سمرقند کے حکمراں کو لائیے۔ لیکن حکمراں، آپ کا تخت تو نچلی منزل پر ہے، میری جاں نماز کسی بھی تخت سے زیادہ اونچی ہے۔ بجا فرمایا آپ نے عظیم خان۔ شیبانی خان اونٹ کے بچے کے نرم اون سے بنے ہوئے بھوری جاں نماز کے بالکل کنارے پر جان بوجھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان علی کو اندر آنے کی اجازت ملی تو سب سے پہلے جس بات کی طرف اس کی توجہ مبذول ہوئی تھی وہ تھی مہیب خان کے چہرے کی پرسکون کیفیت۔ وہ کافی اونچی شہنشین پر بیٹھا ہوا تھا اور نیچے کوئی 10 سلطان پالتی مارے آرام کے ساتھ بیٹھے تھے، جن کے لباس اتنے سادے نہ تھے جتنا کہ خود ان کے بادشاہ کا تھا۔ شیبانی خان کے لباس میں نام کی بھی سجاوٹ نہ تھی، جبکہ سلطان علی کی دستار اور چوغے پر قیمتی کارچوبی اور موتیوں کا کام چمک رہا تھا۔
18 سالہ سلطان علی اس بری طرح بوکھلایا ہوا تھا کہ اس کی نگاہیں کسی چیز پر ٹک ہی نہیں پا رہی تھیں، اور اس کا عمر کے اعتبار سے کہیں زیادہ پھولا پھولا سا گول مٹول جسم نرمی اور بے طاقتی کا آئینہ دار تھا۔